وہ معظمہ بی بی ہے، وہ طاہرہ بی بی ہے جس نے 70,000 اونٹ محمد کی جوتی کی نوک پر قربان کر دیے تھے۔ دوسری بات میں نے یہ کہی تھی کہ علی وہ علی ہے جسے رسول نے ایک بار نہیں کئی بار کہا یا علی انت منی و انا من کا، یا علی میں تجھ جیسا ہوں، تو مجھ جیسا ہے۔ لیکن اس علی سے جب بھی پوچھا گیا اس علی نے یہی کہا میں محمد جیسا تو نہیں ہوں، میں تو اس کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ یہ دوستو یہ ہماری وہ کل کی گفتگو تھی جو ہم نے کل ختم جہاں پہ کیا تھا۔ ایک مرتبہ اللہ نے اپنے رسول کو نور بنا کر بھیجا، اللہ نے اپنے رسول کو اپنی وحدانیت کا گواہ بنا کر بھیجا۔ ایک مقام پر سورہ انبیاء کی آیت نمبر 115 میں اللہ رسول کو فرما رہے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، حبیب ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا، بھیج کر نہیں بنایا، رحمت بنا کر بھیجا۔ قبلہ توجہ کیجئے گا، ہمارا موضوع کیا ہے؟ نور حقیقی اور قرآن۔ آج بتانا یہ ہے کہ قرآن افضل ہے یا محمد افضل ہے، قرآن افضل ہے یا اہل بیت افضل ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے محمد تجھے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ قرآن کا دعویٰ ہے کہ میں ہدی للمتقین ہوں، میں ہدایت ہوں فقط متقین کے لیے۔ قرآن ہے رہنما، محمد ہے راستہ دکھانے والا۔ قرآن ہے رہنما، محمد ہے راستہ دکھانے والا۔ قرآن اگر مشکل ہے تو محمد مشکل کشا ہے۔ اب توجہ کیجئے گا، قرآن ہے ہدی للمتقین، قرآن ہدایت ہے فقط اور فقط متقین کے لیے، محمد رحمت ہے عالمین کے لیے۔ تو اب ہمیں عالمین کی ڈیفینیشن کیسے پتا چلے گی کہ عالمین شروع کہاں سے ہوتے ہیں، ختم کہاں سے ہوتے ہیں؟ اب جب ہم نے قرآن مجید کو پڑھا تو ہمیں پہلی آیہ مبارکہ نظر آئی جس میں اللہ فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، کہ تعریفیں اس خدا کی ہیں جو عالمین کا رب ہے۔ اب پتہ چلا کہ جس طرح اللہ رب العالمین ہے اسی طرح محمد رحمت للعالمین ہے۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے کہ جہاں جہاں پر اب میں کیا کروں اگر میرا محمد قرآن سے بڑھ جائے؟ اب میں کیا کروں اگر میرا رسول قرآن سے بڑھ جائے؟ ارے جہاں جہاں پر خدا کی خدائی ہوگی وہاں وہاں پر مصطفیٰ کی مصطفائی ہوگی۔ سمجھ آئے؟ بھی جہاں جہاں اب خدا ہوگا وہاں وہاں مصطفیٰ ہوگا۔ اور نئی تحقیق کے مطابق یہ جس طرح کی ہماری دنیا ہے 18,000 عالم اس طرح کے موجود ہیں، پھر کائنات بنتی ہے 18,000 عالم۔ اب دیکھیے محمد کس کس جگہ پر رحمت ہے، ذرا غور تو کیجئے ان لفظوں پہ۔ قرآن کی حقیقت قبلہ کیا ہے؟ قرآن کی عظمت کیا ہے؟ قرآن کی عظمت یہ ہے، اللہ کہہ رہا ہے اگر میں یہ قرآن پہاڑوں پر نازل کرتا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ دیکھیے پہاڑ کی قوت کیا ہے، زلزلے آ جائیں پہاڑ اپنی جگہ سے نہیں ہلتا، طوفان آ جائیں پہاڑ اپنی جگہ سے نہیں ہلتا، آندھیاں آ جائیں پہاڑ اپنی جگہ سے نہیں ہلتا۔ لیکن قوت ہے قرآن کی کہ اگر اسی پہاڑ پر جو متزلزل نہیں ہوتا، جو زلزلوں سے نہیں ہلتا، جو طوفانوں سے نہیں گرتا، اگر اسی پہاڑ پر قرآن آ جائے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ یعنی اس کی طاقت اتنی ہے
اللہ جانے اب کیا سمجھ رہے ہو؟ قرآن اب نازل کہاں ہوا؟ پہاڑ پر نہیں ہوا، محمد کے دل پر ہوا۔ قرآن نازل کہاں ہوا قبلہ؟ قلب محمد پر۔ اگر یہ پہاڑ پہاڑوں پر نازل ہو، قرآن پہاڑوں پر نازل ہو، پہاڑ ریزہ ریزہ، قرآن نازل ہوئے محمد کے دل پر، اب محمد کا دل کتنا مضبوط ہوگا جس نے پہاڑ کی قوت کو اپنے دل پر برداشت کر لیا۔ اور توجہ کیجئے گا، جس کا دل اتنا مضبوط ہے، جس کا دل اتنا مضبوط ہے کہ وہ پہاڑ کی قوت کو اپنے دل پر برداشت کرے، اس کا دماغ اتنا کمزور نہیں ہو سکتا کہ تھوڑے سے بخار میں اسے ہذیان ہو جائے۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ اتنا کمزور نہیں ہو سکتا اس کا دل۔ اب رسول نے اپنے صحابہ کرام سے، صلوات پڑھے گا ایک مرتبہ، اذان ہو رہی ہے پڑھتا رہوں۔ رسول نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا، اے صحابیو، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ ویؤتکم کفلین من رحمتہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور اپنے رسول پر ایمان لاؤ۔ یار سمجھ ہی نہیں رہے، آپ تو سمجھ ہی نہیں رہے۔ میں نے تو بہت بڑا لفظ کہا ہے کہ آپ ذرا غور کیجئے گا، اے ایمان والو اپنے رسول پر ایمان لاؤ۔ بھئی یہ کیسے ایمان والے ہیں جنہیں اللہ دوبارہ کہہ رہا ہے کہ رسول پر ایمان لاؤ؟ اچھا پھر کیا کہا؟ اگر تم رسول پر ایمان لاؤ گے تو میں اللہ تمہیں انعام دوں گا۔ کیا؟ صلوات پڑھے گا ایک مرتبہ۔ پھر درود پاک پڑھیے گا، اللہم صلی اللہ۔ اچھا قبلہ، میں اللہ انعام دوں گا۔ پہلا انعام قبلہ کیا دے گا؟ وَيُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ، اللہ کہہ رہا ہے جب تم میرے رسول پر ایمان لاؤ گے میں اللہ تمہیں رحمت کے 2 ٹکڑے دوں گا، رحمت کے 2 ٹکڑے دوں گا۔ صحابہ اکرام نے عرض کی، یا رسول اللہ ایمان تو لائیں گے کروڑوں بلکہ قیامت تک اربوں، پھر یہ رحمت کے 2 ٹکڑے کروڑوں میں تقسیم کیسے ہوں گے؟ بھئی کیسے تقسیم ہوں گے؟ کائنات کے سچے رسول نے فرمایا، ما قرأت فی القرآن، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اسمی رحمتن فی القرآن، قرآن میں میرا نام ہی تو رحمت ہے، اور الحسن والحسین کفلان الرحمہ، حسن اور حسین ہی تو میری رحمت کے 2 ٹکڑے ہیں، نصف الحسن و نصف الحسین، میری رحمت کا 1 ٹکڑا حسن ہے، دوسرا ٹکڑا حسین ہے۔ رسول کہنا کیا چاہتے ہیں؟ اور دنیا والوں مجھ محمد کو دیکھنا چاہتے ہو تو حسن اور حسین کو دیکھ لو، اور اگر حسین کو دیکھنا چاہتے ہو تو مجھ محمد کو دیکھ لو۔ سمجھ آ رہی قبلہ؟ رسول نے فرمایا یہ حسن اور حسین ہی تو میری رحمت کے 2 ٹکڑے ہیں۔ سمجھنا، اگر محمد کہو یعنی لفظ بدل دوں، اگر رسول کو دیکھنا ہے رسول کی رسالت کے 2 حصے کر دو، ایک حسن نظر آئے گا، ایک حسین نظر آئے گا، اور اگر حسین اور حسن کو یکجا کر دو تو پھر پورے کا پورا رسول نظر آئے گا۔ دنیا آدم سے لے کر خاتم تک جتنی بھی شریعتیں ہیں اس کی بنیاد قبلہ 5 چیزوں پر ہے۔ توجہ کیجئے گا، آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنی شریعتیں ہیں ان کی بنیاد ہے 5 چیزوں پر۔ کن کن پر؟ دین، عقل، زندگی، مال، عزت۔ ان 5 چیزوں پر
پرکھیے ذرا یزید کے کردار کو. توجہ کیجئے گا, ان 5 بنیادوں پر جو شریعت کی بنیادیں ہیں, پرکھیے ذرا یزید کے کردار کو. کیا یزید دین کا دشمن نہیں تھا؟ کیا یزید زندگی کا دشمن نہیں تھا؟ کیا یزید عقل کا دشمن نہیں تھا؟ کیا یزید مال کا دشمن نہیں تھا؟ کیا یزید عزت کا دشمن نہیں تھا؟ اب ذرا غور کیجئے گا, دین کا دشمن کیسے؟ یزید نے تخت پر بیٹھ کر کہا کوئی نبی نہیں تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, سب ڈھونگ تھا بنی ہاشم کا, فقط اقتدار حاصل کرنے کا بہانہ تھا, کوئی قرآن نازل نہیں ہوا تھا. تو کیا یزید دین کا دشمن نہیں ہے؟ پھر کیا کہا؟ عقل کا دشمن. یزید نے مولا حسین کی سر کی بے حرمتی کی, کیا یزید عقل کا دشمن نہیں ہے؟ زندگی کا دشمن, 10 محرم کو آل رسول کو قتل کیا, کیا یزید زندگی کا دشمن نہیں ہے؟ اور آل رسول کو قتل کرنے کے بعد خیام آل محمد کو آگ لگائی, کیا یزید مال کا دشمن نہیں ہے؟ فقط یہ نہیں ہے, پھر یزید نے آل محمد کو در در پھرایا, کیا یزید زندگی کا دشمن نہیں ہے؟ تو پھر مجھے کہنے دو کہ یزید آدم کی نبوت کا دشمن ہے, یزید نوح کی نبوت کا دشمن ہے, یزید ابراہیم کی نبوت کا دشمن ہے, یزید اسماعیل کی نبوت کا دشمن ہے. اور دوسری طرف دیکھیے, حسین وارث آدم بھی ہے, حسین وارث نوح بھی ہے, حسین وارث ابراہیم بھی ہے, حسین وارث انبیاء بھی ہے. اب مجھے توجہ کیجئے گا, اب جہاں جہاں پر یزیدیت ہوگی وہاں وہاں پر شیطان ہوگا, جہاں جہاں پر حسین ہوگا وہاں وہاں پر انبیاء ہوں گے. قبلہ یہ حسین کی عظمت ہے کہ اس نے یزید جیسے کو ایک گندی نالی کا کیڑا بنا دیا. قبلہ آدم کے 2 بیٹے, ایک قابیل ایک حابیل. قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. غور کیجئے گا, قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. قتل کیوں کیا؟ کہ اسے محسوس ہوا کہ اللہ حابیل سے زیادہ پیار کرتا ہے. قبلہ بیٹے دونوں آدم کے ہیں, قابیل بھی اور حابیل بھی. اگر بات کی سمجھ آئے یہاں سے آخر تک میرے ساتھ بولیے گا ضرور. بیٹے دونوں آدم کے ہیں, قابیل بھی اور حابیل بھی, لیکن قابیل پر لعنت کی جاتی ہے, حابیل پر رحمت کی دعائیں مانگی جاتی ہیں. مجھے سر پہ قرآن رکھ کے بتائیے, کبھی کسی نے یہ کہا ہے بھئی قابیل پر لعنت مت کرو, بھئی نبی کا بیٹا ہے؟ کسی نے آج تک یہ کہا؟ آپ تو بولیں, کم از کم آپ تو بولیں نا, کسی نے آج تک نہیں کہا بھئی قابیل پر لعنت مت کرو, نبی کا بیٹا ہے, اللہ جانے اور قابیل جانے. بھائی شرم کی توجہ کیجئے گا, میں بہت خوبصورت لفظ آپ کو دینے لگا ہوں. کسی نے آج تک یہ نہیں کہا چوراہے میں کھڑے ہو کر کہو کہ قابیل پر لعنت, قابیل پر لعنت, پوری دنیا ساتھ مل جائے گی. کیوں کہیں گے؟ نبی کے بیٹے کا قاتل ہے, نبی کے بیٹے کا قاتل ہے, اس پر لعنت کرنا فرض ہے. تو پھر شرم نہیں آتی؟ اگر آدم کا بیٹا قاتل ہو, اگر اس پر لعنت کرنا فرض ہے, تو پھر محمد کے بیٹے کے قاتل یزید پر لعنت کرنا فرض کیوں نہیں ہے؟ بھئی کمال ہے, دوگلی پالیسی نہیں چلنے دیں گے کہ ایک نبی کے بیٹے کے قاتل پر جو ہو بھی نبی کا بیٹا, اس پر تو تم لعنت کرتے رہو, اور جب محمد کے بیٹے کی باری آئے
تو یہ کہہ دو ہو سکتا ہے اللہ یزید کو معاف کر دے۔ قبلہ کسی نے کہا تم جو اتنا ماتم کرتے ہو، اتنا روتے ہو، یزید کو گالیاں نکالتے ہو، لفظ سمجھنا، ہو سکتا ہے اللہ یزید کو معاف کر دے۔